بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پیش خدمت ہے طریقت کیا ہے۔ اتباع سنت کے تحت اور پابندی شریعت کے ساتھ تہذیب نفس اور روحانی ترقی کی عملی تربیت طریقت کہلاتی ہے۔ درود شریف کی کثرت طریقت میں خضر راہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو صرف ایک مثال حاضر زمانہ کی دیتا ہوں۔ ترکی میں عدالت کے جج کے دل میں خدا کی تلاش کا شوق پیدا ہوا تو وہ ایک اہل طریقت یعنی ولی اللہ کے پاس یہ خواہش لے کر گیا کہ مجھے اللہ کی تلاش کرنی ہے۔ آگے عرض کرتا ہوں کہ پھر کیا ہوا۔ جب وہ نوکری چھوڑ کے جج صاحب وہاں گئے تو نوجوان کو تصوف و سلوک کی منازل اور علمی اور روحانی اسرار و رموز سے روشناس کرانے کے لیے شیخ وقت کی طرف سے مختلف فرائض تفویض کیے گئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ہر سوال کے جواب میں جب بھی کوئی اسے سوال کرے تو اس نے یہی کہنا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کی گردان کریں گے۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جج کے منصب سے سبک دوش ہونے والا نوجوان ہر بات کے جواب میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کی گردان کرتے کرتے علم و فضل اور تصوف و سلوک کے اس مقام پر پہنچا کہ ترک تاریخ میں اسے مولانا جلال الدین رومی کے ہم پلہ گردانا جاتا ہے۔ یہ تھے ترکی کے صوفی شاعر یونس ایمرے، جو جج کی نوکری چھوڑ کر شیخ طاپک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور فیض پایا۔ صوفیہ کرام نے ظاہری علم کو حجاب اکبر اس بنا پر قرار دیا کہ بسا اوقات یہ انسان کو کبر و غرور اور خود پرستی کے مرض میں مبتلا کرتا اور دوسروں سے سیکھنے کی راہ بند کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ میں نے بغداد کے کتوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ارشاد احمد عارف صاحب نے یہ واقعہ اپنے کالم میں بیان کیا ہے، یہ میں نے وہاں سے لیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ تمام علوم سے کم اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں طریقت دراصل شریعت کی نیت ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ مقدم ہے اور حقیقت ازلی کی تلاش اگر کسی کی اولین ترجیح نہیں تو وہ کبھی منزل نہیں پا سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں پابند شریعت جو تصوف نہیں ہے وہ زندیق پیدا کر سکتا ہے، صدیق نہیں۔ یاد رکھیں صوفی دین کا ٹھیکیدار نہیں، ڈراتا اور اندیشہ پیدا نہیں کرتا، بدگمان نہیں ہوتا۔ قوت تو دور کی بات ہے، وہ نفسیاتی دباؤ کے استعمال کو بھی مکروہ سمجھتا ہے۔ اس کا طرز احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے کیا فکر کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں، میرا فرض خیر خواہی ہے جس کا مجھے حکم ہے۔ تصوف دراصل استغراق کا دوسرا نام ہے۔ مختلف طریقوں اور وسیلوں سے استغراق کی منزل حاصل کی جاتی ہے۔ عموماً شروعات ذکر سے کی جاتی ہے، ایک ہی نام کا ورد معمول بنا کر سوچ کا زاویہ سیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ رقص رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی استغراق کی ایک مشق ہے، جہاں ساری توجہ ایک نقطے پر مرکوز کر کے ذات کو ذات مطلق سے ہم آہنگ ہونے کا موقع عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو طریقت کے متعلق کچھ ایک دو اقوال پڑھ کے سناتا ہوں۔ نظیری نے کہا تھا جو کوئی مارا نہیں گیا وہ ہمارے قبیلے سے نہیں۔ اس طرح اگرچہ جادوگر عقل نے ایک لشکر اکٹھا کر رکھا ہے مگر تو غمگین نہ ہو کہ عشق بھی تنہا نہیں ہے۔ اسی طرح دل میں عشق کے کانٹوں کی چبھن کے بغیر جینا کوئی جینا نہیں، ضروری ہے کہ عاشق پاؤں کے نیچے آگ کے ساتھ جیے، آتش زیر پا یعنی پاؤں کے نیچے رہنا ہی زندگی ہے۔ ہمارا عشق شکووں شکایتوں سے نا آشنا ہے، اس کی گریہزاری مستی کی گریہزاری ہے۔ علم کی نظر ماضی اور حال پر ہے، جبکہ عشق جو دیکھتا ہے وہی کہتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی ایک اللہ سے 9 آسمان اس کے کوچے کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ افسوس ہے اس درویش پر جس نے ایک بار ہو کا نعرہ تو لگایا لیکن پھر لب بند کر لیے اور اپنی سانس روک لی۔ اور اب میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو تبلیغ یا طریقت میں ناکامی ہو تو قرآن پاک پارہ نمبر 15 سورہ کہف نمبر 18 اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی قلب فرماتا ہے کہ آپ ان بے ایمانوں یعنی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج و غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ لہٰذا بقول میرے شیخ کامل رضی اللہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ چڑیا کی خوراک اور ہے اور باز کی خوراک یعنی شاہین کی خوراک اور ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق دین کا کام کرتا رہے۔ لہٰذا جو لوگ طریقت یا دین کے کام سے منسلک ہیں حوصلہ سے اپنے مشن کو جاری رکھیں اور کبھی بھی میری طرح ہمت نہ ہاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مدینہ پاک اور مکہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔